کسی میں کہا گیا ہے 40,000 اور کسی کتاب میں اور زیادہ بتایا گیا. بارک ہے. دیکھتے دیکھتے بہت لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں حسین اعظم کی بیعت لیتے ہیں. جب یہ خبر حضرت نعمان بن بشیر کو پہنچتی ہے تو آپ جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں اور منبر پہ کھڑے ہو کر کے بتاتے ہیں اے کوفہ والو، یہ جو کوفہ میں ہو رہا ہے یہ یزید کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. اگر یزید کو پتہ چل گیا تو وہ بھڑک جائے گا. تم لوگ ایسا کام کر رہے ہو. اتنے میں ایک یزیدی مسجد میں کھڑا ہوا، کہنے لگا اے نعمان بن بشیر، آپ اس معاملے میں کمزور نظر آتے ہیں، آپ کے اندر سختی نہیں ہے، آپ خود چاہتے ہیں کہ حسین کی یہاں بیعت لی جائے، آپ سختی سے پیش نہیں آتے ہیں. یزیدی نے یزید کو خط لکھا کہ نعمان بن بشیر بہت نرم دل کے آدمی ہیں، وہ سختی نہیں کرتے ہیں. تمہارے خلاف یہاں بہت کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں حسین بن علی کی بیعت لے چکا ہے. یزید جب سنا تو آگ بگولا ہو گیا. ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو بھیجیں جو بہت سخت آدمی ہے. ایسا ہی ہوا. یزید پلید بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو خط لکھتا ہے. وہ خط کا مضمون ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ پہنچ جاؤ، وہاں پہنچ کر کے میری بیعت لو. امام مسلم بن عقیل کو کہو کہ وہ میری بیعت کرے، اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دو، ان کو شہید کر دو. اللہ اکبر. یہ سننے کے بعد ابن زیاد بصرہ سے کوفہ کی طرف نکل پڑا جو اب تک بصرہ کا گورنر تھا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی عثمان کو بصرہ کا گورنر منتخب کیا اور وہ خود کوفہ کی طرف چلنا شروع کر دیا. ادھر کوفیوں کو معلوم تھا امام مسلم بن عقیل آئے ہیں. حضرت نے بتایا بس کچھ دن کے بعد نواسۂ رسول آپ لوگوں کے پاس آنے والے ہیں. کوفی تو پہلے ہی سے انتظار کر رہے تھے کہ حسین اعظم ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں. ادھر کوفیوں کو امام حسین کا انتظار تھا. ادھر ابن زیاد حجازی لباس پہن کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے بیچ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اب کوفہ کی طرف آ رہا ہے. جب کوفہ والوں نے دیکھا کہ حجازی لباس پہن کر حجازی راستے سے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ابن رسول آ رہے ہیں، نواسۂ رسول آ رہے ہیں. سارے کے سارے لوگ راستے پہ پہنچتے ہیں اور راستہ اتنا جام ہو گیا کہ ابن زیاد کو چلنا دشوار ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا. اب عنقریب ابن زیاد کوفہ پہنچنے والا تھا. اتنے میں ایک یزیدی نے کہا اے کوفہ والو، راستہ خالی کرو، یہ ابن رسول نواسۂ رسول نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد ہے. اللہ اکبر. جب کوفہ کے لوگوں نے سنا کہ ابن زیاد ہے، سارے لوگ مایوس ہو کر کے اپنے اپنے گھر کو لوٹتے ہیں. وہ ابن زیاد کوفہ پہنچتا ہے. کوفہ پہنچنے کے بعد صبح سارے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد ایک تقریر کرتا ہے اے کوفہ والو، یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر منتخب کیا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ کوئی بھی امام مسلم بن عقیل کو پناہ نہ دے. سب لوگ یزید کی بیعت کرو، ان کی بیعت کو توڑ دو. تم لوگ اگر ایسا نہیں کرو گے تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے. یہ کہہ کر ابن زیاد کوفہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سارے لوگوں کو قید کر لیا، سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا. گورنر ہاؤس کے کمرے میں بند رکھا اور جیسے ہی آیا، کیونکہ حضرت امام مسلم بن عقیل جو کوفہ پہنچے تو مختار بن عبید کے یہاں آپ قیام فرمائے تھے. جب حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، ابن زیاد نے
سارے لوگوں سے کہا کوئی امام مسلم بن عقیل کو پناہ نہیں دو گے، کیونکہ یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی، سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل مختار بن عبید کے یہاں قیام فرمائے ہیں۔